مصر کے ایک مشہور سرائے میں ایک نوجوان لڑکی رات کے وقت کام کر رہی تھی کہ اچانک 3 نامعلوم افراد خفیہ طور پر باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لڑکی کو بے ہوش کیا، اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ بدقسمتی سے اس وقت لڑکی کا باپ سرائے کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو وہ انصاف کی فریاد لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرائے کا چپا چپا چھان مارا، ارد گرد کی بستیوں کی تلاشی لی، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی ثبوت نہ ملا۔ تب سلطان نے ایک ایسا عجیب اور حیران کن منصوبہ بنایا جسے سن کر پورا مصر حیران رہ گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ لڑکی کے پھٹے ہوئے کپڑے جنگل میں درخت پر لٹکا دیے جائیں، 3 ہرن ذبح کر کے ان کی کھالیں سرائے کے دروازے پر آویزہ کر دی جائیں۔ اور پھر دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے ایک مصروف بازار میں ایک بوڑھا بزرگ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کے برتن فروخت کر رہا تھا۔ سخت گرمی تھی اور سورج کی تپش ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک مسافر اس کے پاس آیا اور اسے 5 سونے کے سکے دے دیے۔ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا کہ حضور، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے مجھے اتنی بڑی رقم دے دی ہے، حالانکہ میرے پاس جتنے برتن ہیں ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ 2 سکوں سے نہیں بنتی۔ آپ مجھے 5 سونے کے سکے کیوں دے رہے ہیں اور اتنے برتنوں کا کیا کریں گے؟ مسافر نے مسکرا کر یہ 5 سکے اپنے پاس رکھے اور تمہارے پاس جتنی مٹی کے پیالے ہیں، گھر جاتے وقت ان میں ٹھنڈا پانی بھر کر جنگل میں درختوں کے نیچے رکھ دینا۔ گرمیوں کے دن ہیں، پرندے شدید پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ ٹھنڈا پانی دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور بروز محشر وقت کے حکمران کی شکایت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو مسافر وہاں سے روانہ ہونے لگا تو اس نے پوچھا کہ بابا جی، آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اتنی کمزوری کے باوجود آپ اس سخت گرمی میں بازار میں برتن بیچ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنی دکانوں میں سائے کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بوڑھے نے آپ بھرتے ہوئے کہا کہ حضور، میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی رخصتی کرنی ہے، مگر میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہے۔ دن رات یہی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کروں۔ یہ سن کر مسافر نے کہا کہ تم مدد کے لیے سلطان کے دربار میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا کہ اے مسافر، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ سلطان میری مدد کریں گے؟ مسافر نے جواب دیا، سلطان ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ کل صبح دربار لگے گا، تم وہاں جا کر اپنی پریشانی بیان کرنا۔ قصہ مختصر، اگلے دن دربار لگا ہوا تھا اور بوڑھا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سلطان کے دربار میں پہنچ گیا۔ لوگ باری باری اپنی شکایات اور مسائل سلطان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس بوڑھے کی باری آئی اور اس کی نظر سلطان پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چہرہ حیرت سے بھر گیا۔ اس کی بیٹی نے پریشان سے پوچھا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا کہ بیٹی، کل بازار میں ایک نوجوان گھوڑے پر سوار میرے پاس آیا تھا۔ اس نے میرے تمام برتن خرید لیے تھے اور مجھے کہا تھا کہ اگر کسی مشکل میں ہو تو سلطان صلاح الدین کے دربار میں جا کر اپنی پریشانی بیان کرنا۔ کیا تم جانتی ہو وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان اور کوئی نہیں تھا بلکہ میرے سامنے بیٹھا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ سن کر اس کی بیٹی بھی حیران رہ گئی۔ اتنے میں سلطان کی نظر بوڑھے پر پڑی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ بابا جی پریشان نہ ہو، مجھے آپ کی پریشانی پہلے ہی سے ہی معلوم ہے۔ پھر سلطان نے خزانچی کو حکم دیا اور اس بزرگ کو جتنی رقم درکار ہے دے دی جائے۔ یہ سن کر بوڑھے نے ادب سے کہا کہ سلطان معظم، مجھے معاف فرما دیجیے، میں کل آپ کو پہچان نہیں سکا تھا، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ میں آپ سے مالی مدد نہیں لے سکتا۔ میں خوددار انسان ہوں، ساری زندگی محنت کر کے اپنی بیٹی اور اپنی ضروریات پوری کی ہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ سلطان نے فرمایا کہ اگر مالی مدد نہیں چاہتے تو پھر بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بوڑھے نے عرض کیا کہ حضور، میں 20 سال تک ایک تندور پر کام کرتا رہا ہوں اور روٹیاں بنانے کا بہت تجربہ رکھتا ہوں۔ میری بیٹی کے ہاتھ میں بھی بہت لذت ہے۔ خواہش ہے کہ آپ قاہرہ بازار کی طرف جانے والے راستے میں چھوٹی سی سرائے بنوا کر دیں تاکہ ہم وہاں مسافروں کی خدمت بھی کر سکیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔
اس سرائے کی تعمیر پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں محنت کر کے آہستہ آہستہ ساری رقم واپس کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر سلطان نے ایسے خاص وزیر کو بلایا اور حکم دیا جانے والے راستے پر ایک خوبصورت سرائے تعمیر کیا جائے تاکہ آنے والے قافلے وہاں قیام کر سکیں، کھانا کھا سکیں اور اپنے گھوڑوں کو آرام دے سکیں اور نماز بھی ادا کر سکیں۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر اس راستے پر ایک شاندار سرائے تعمیر کی گئی، اس کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی، گھوڑوں کے لیے الگ استنبول بنایا گیا اور ایسی جگہ منتخب کی گئی کہ جہاں سرسبز چراگاہیں موجود تھیں تاکہ مسافروں کے گھوڑے وہاں آرام سے چر سکیں۔ تقریباً 1.5 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد وہ سرائے مکمل ہو گیا۔ بوڑھا بزرگ بے حد خوش تھا، وہ محل میں حاضر ہوا اور سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان نے اس سے فرمایا کہ اب تم دل لگا کر محنت کرو اور اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان جمع کرو۔ بوڑھے سلطان کو دعائیں دیتا ہوا واپس لوٹا اور سرائے کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ جب تاجروں اور مسافروں کو معلوم ہوا کہ راستے میں ایک نیا سرائے تعمیر ہوا ہے جہاں گھوڑوں کے لیے ایک الگ استنبول موجود ہے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بھی بنی ہوئی ہے، قریب ہی خوبصورت جھرنا بھی بہتا ہے اور مسافروں کے آرام کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، تو قافلوں نے اسی سرائے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ دن رات وہاں مسافروں کا ہجوم رہنے لگا اور سرائے بہت اچھی طرح چلنے لگا۔ دوستو، یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سرائے کیا ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جس جگہ کو ہم ہوٹل یا ڈھابا کہتے ہیں، پرانے زمانے میں مسافروں کے قیام، آرام، کھانے پینے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی تھی اسے سرائے کہا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سرائے کی آمدنی میں مسلسل لگاتار اضافہ ہوتا رہا۔ چند ہی مہینوں میں بوڑھے نے اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ سلطان کی طرف سے خرچ کی گئی رقم واپس کر سکتا تھا، لیکن انہی دنوں سلطان کی طرف سے اس کے لیے ایک پیغام آیا۔ سلطان نے اسے خوشخبری سنائی کہ میں نے یہ سرائے تمہارے نام کر دیا ہے، تمہیں اس کی تعمیر کا کوئی قرض ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سرائے اب تمہاری ملکیت ہے، تم اس میں محنت کرو اور لوگوں کی خدمت کرتے رہو۔ یہ سن کر بوڑھے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جو رقم سلطان کا قرض ادا کرنے کے لیے جمع کی ہوئی تھی اس کا آدھا حصہ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ دیا اور باقی آدھی رقم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے خرچ کر دی۔ کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے دلوائے، کسی کی مالی مدد کی، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہی بوڑھا شخص جو کبھی بازار میں مٹی کے برتن بیچا کرتا تھا آج خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا، بوڑھا اور اس کی بیٹی خوشحال زندگی گزارنے لگے اور بوڑھا اپنی بیٹی کی رخصتی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک رات سرائے تقریباً خالی ہو چکا تھا، تمام مسافر جا چکے تھے اور صرف تھوڑا سا کھانا باقی بچا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم برتن دھو لو اور سرائے کی صفائی بھی کر لو، میں مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ بوڑھا وضو کر کے نماز کے لیے اس مسجد کے اندر چلا گیا جب سرائے کے ساتھ ہی تعمیر کی گئی مسجد تھی، جبکہ اس کی بیٹی باورچی خانے میں صاف صفائی کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ 3 مسافر سرائے میں داخل ہوئے اور اندر آتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ لڑکی نے سلام کا جواب دیا۔ تینوں اجنبیوں کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی کیونکہ رات کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ اس وقت سرائے میں اکیلی تھی۔ اس نے کہا کہ معذرت چاہتی ہوں کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ کھانا موجود تھا مگر وہ احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ اس پر ان تینوں مسافروں میں سے ایک نے کہا ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، اگر ہمیں کھانا نہ ملا تو ہم مزید سفر نہیں کر سکیں گے، ہماری منزل تک پہنچنا بہت ضروری ہے، ہم تمہیں دگنی قیمت ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ سن کر لڑکی کو ان پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اندر گئی، کھانا گرم کیا اور واپس لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تینوں اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لیے ٹھنڈا پانی بھی لے آؤ۔ لڑکی پانی لینے کے لیے باورچی خانے میں گئی اور جب واپس آئی تو ان میں سے ایک شخص بولا تم نے ہمیں باسی کھانا کھلا دیا، اس سے تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا۔ لڑکی حیران ہو کر بولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو آج شام کا تیار کیا ہوا کھانا ہے، باسی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں تو خود چیک کر کے دیکھ لو۔ لڑکی تجسس میں آ گئی، اسے معلوم نہ تھا کہ ان ظالموں نے موقع پا کر کھانے میں نشہ اور چیزیں ملا دی تھیں۔ جب اس نے اپنی تسلی کے لیے کھانے کے 2-3 نوالے کھائے تو اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکی ہے۔
جیسے ہی لڑکی نے کھانے کے 2-3 لقمے لیے وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، کیونکہ کھانے میں بہت تیز نشہ اور چیزیں ملائی گئی تھیں۔ لیکن لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی وہ تینوں اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اس کے پاس موجود رقم لوٹ لی اور پھر اس کے ساتھ سنگین جرم کیا۔ اپنا جرم کرنے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ ادھر بوڑھا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا ہوا تھا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے نماز کے بعد وہیں مسجد کے اندر ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ وہ گھبرا کر دوڑتا ہوا سرائے کی طرف پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے ہوش حالت میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تشدد کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی بوڑھے کے قدم لڑکھڑا گئے اور اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ وہ روتا ہوا چیختا ہوا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا، اسے سنبھالا اور بڑی مشکل کے ساتھ اسے ہوش میں لایا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو باپ نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے سارا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بوڑھے نے آہ بھرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، وہ لوگ مسافر نہیں تھے، وہ لٹیرے اور ظالم تھے۔ انہوں نے تمہیں لوٹا بھی ہے اور تم پر ظلم بھی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی زور زور سے رونے لگی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بوڑھے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، خود کو سنبھالو، یہاں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں ایک باپ ہونے کے ناطے تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، مگر ہم غریب لوگ ہیں، اگر یہ معاملہ قاضی تک پہنچا تو پورے شہر کی خبر ہو جائے گی۔ نہ صرف ہماری عزت متاثر ہوگی بلکہ تمہاری عزت بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور شاید کوئی تم سے شادی کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوگا۔ لڑکی خاموشی سے اپنے باپ کی بات سنتی رہی، مگر پھر اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ ابا جان، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میں خاموش رہی تو یہ صرف اور صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ پوری ریاست کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگر آج میں خاموش ہو گئی تو وہ تینوں مجرم اسی طرح دوسرے بے گناہ لڑکیوں کی زندگیوں کو بھی تباہ کرتے پھریں گے اور ریاست کا امن برباد کریں گے۔ جس سلطان نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، ہم اس کے ساتھ وفاداری کا حق کیسے ادا کریں گے اگر ہم سچ ہی چھپا لیں؟ ابا جان، مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کسی اور بیٹی کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو۔ بوڑھا بار بار اسے سمجھاتا رہا کہ معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے، مگر لڑکی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخر اس نے کہا کہ ابا حضور، ہم ابھی اور اسی وقت سلطان کے محل جائیں گے اور سارا واقعہ بیان کریں گے۔ چنانچہ بوڑھا اور اس کی بیٹی فوراً روانہ ہو گئے اور وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات ہی رات سفر شروع کر دیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک سنتری جلدی سے ان کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور، محل کے دروازے پر ایک بوڑھا بزرگ اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود ہیں اور وہ آپ سے فوراً ہی ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ابھی دربار نہیں لگا، انتظار کریں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مزید دیر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے سلطان سے ابھی ملنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً فرمایا، انہیں اسی وقت میرے پاس لے آؤ۔ سنتری فوراً گیا اور بوڑھے اور اس کی بیٹی کو باغ میں سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان نے جیسے ہی بوڑھے کو دیکھا فوراً پہچان لیا اور فرمایا کہ ارے میاں، کیا بات ہے؟ آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ تم صبح سویرے اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچ گئے؟ کیا کسی نے تمہارے سرائے پر حملہ کر دیا یا ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی؟ سلطان کے الفاظ سنتے ہی بوڑھا زار و قطار روتا ہوا ان کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے پوری روادات ایک ایک لفظ کے ساتھ بیان کر دی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کی آنکھیں میں شدید غیظ و غضب نمایاں ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار میان سے نکالی، اسے فضا میں بلند کیا اور بلند آواز میں فرمایا، اگر میں نے ان تینوں مجرموں کو ان کے انجام تک نہ پہنچایا تو میرا نام صلاح الدین ایوبی نہیں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان کے لیے گھوڑا تیار کیا جائے۔ چند ہی لمحوں بعد سلطان اپنے چند قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھے اور اس کی بیٹی کو لے کر سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً آدھے دن کے سفر کے بعد جب وہ سرائے پہنچے تو وہاں کا منظر ویسا ہی تھا کہ جیسے واقعے کے وقت تھا۔ کھانے کے برتن بکھرے ہوئے پڑے تھے اور جس جگہ پر لڑکی پر ظلم کیا گیا تھا وہاں کے آثار بھی ابھی تک باقی تھے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ارد گرد کے تمام علاقے کی تلاشی لے جائے اور ہر ممکن ثبوت تلاش کیا جائے۔ جبکہ وہ خود سرائے کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگے، انہوں نے ہر ایک چیز کو انتہائی غور سے دیکھا، برتنوں کا معائنہ کیا اور دروازے کو دیکھا، اسی راستے کا جائزہ لیا جہاں سے وہ تینوں آئے تھے، مگر انہیں کوئی واضح ثبوت نہ ملا۔ نہ کوئی ایسی چیز ملی جو مجرموں کی نشاندہی کر سکتی ہو اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جو ان تک پہنچنے میں مدد دیتا ہو۔ سلطان حیران تھے کہ آخر یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں پر گئے۔ انہوں نے دیگر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ارد گرد موجود تمام بستیوں میں جا کر معلوم کیا جائے کہ کہیں وہ تینوں کسی گاؤں یا قافلے میں تو نہیں گئے۔ سپاہی کئی گھنٹے تلاش کرتے رہے، مگر واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر سلطان کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے لڑکی سے پوچھا، اگر وہ تینوں تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا تم انہیں پہچان سکو گی؟ لڑکی نے افسوس سے جواب دیا کہ حضور، میں نے انہیں غور سے نہیں دیکھا۔ سرائے میں اندھیرا تھا اور انہوں نے بڑی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں جن سے ان کے چہرے آدھے چھپے ہوئے تھے۔ میں بہت خوفزدہ بھی تھی، اس لیے اگر وہ میرے سامنے ابھی آ جائیں تو شاید میں انہیں نہ پہچان سکوں۔ یہ سن کر سلطان مزید سوچ میں پڑ گئے۔ نہ کوئی گواہ موجود تھا، نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی مجرموں کی شناخت ممکن تھی۔ وہ اسی فکر میں سرائے کے اندر چل رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین پر پڑی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑوں پر جا ٹھہری۔ سلطان نے ان ٹکڑوں کو بڑی توجہ سے دیکھا، انہیں ہاتھ میں اٹھایا اور کچھ دیر خاموشی سے غور کرتے رہے۔ پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، جیسے ان کے ذہن میں کوئی اہم خیال آ گیا ہو۔ چند لمحے بعد انہوں نے بوڑھے بزرگ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر آج شام سے پہلے تمہاری بیٹی کے مجرم کو گرفتار نہ کیا گیا تو میرا نام صلاح الدین ایوبی نہیں۔ یہ سن کر بوڑھا اور اس کی بیٹی بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سلطان کے پاس نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی ایسا ثبوت تھا جس سے مجرموں کو پکڑا جا سکے اور ان کو پہچانا جا سکے۔ دونوں سوچنے لگے کہ آخر سلطان ان مجرموں کو کیسے پکڑیں گے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو ایک عجیب حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فوراً قاہرہ شہر اور اس کے گرد و نواح کی تمام بستیوں میں اعلان کروا دو کہ آج سلطان کے محل کے باہر ایک عظیم لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس لنگر میں ہر امیر و غریب کو شرکت کی دعوت دے دی جاتی ہے اور جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا اسے اپنی طرف سے 100 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی سپاہی مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے اور ہر بستی، ہر بازار، ہر علاقے، ہر قافلے میں یہ اعلان ہونے لگا۔ سلطان کی سخاوت اور رحم دلی کی تعریفیں کرنے لگے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنے لگے، لیکن ساتھ ہی سب حیران بھی تھے کہ آخر اس مرتبہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اور جو شخص لنگر میں شریک نہ ہوا اسے 100 غریبوں کو کھانا کھلانے کی شرط کیوں رکھی گئی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک ایسی تدبیر جنم لے چکی تھی کہ جو چند ہی گھنٹوں میں ان مجرموں کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ اسی وجہ سے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا تو عصر کی نماز کے فوراً بعد ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ ادھر بوڑھا بزرگ اور اس کی بیٹی حیران کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں سوچ ہی رہے تھے کہ بوڑھے کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور سلطان اس وقت غریبوں کو لنگر کھلا رہے ہیں۔ بے شک لنگر کھلانا بہت بڑی نیکی تھی، مگر کیا ہماری پریشانی اس سے کم اہم ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شاید اس لنگر کے ذریعے سلطان مجرموں تک پہنچنے والے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاہرہ اور اس کے ارد گرد کی تمام بستیوں سے لوگ لنگر میں شریک ہونے کے لیے آ گئے۔ وہاں ہر قسم کا کھانا موجود تھا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مجرم کو تلاش کرنے کے لیے تقریباً 50,000 لوگوں کو اللہ کے نام پر کھانا کھلایا۔ لنگر جاری تھا اور سلطان خود اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیٹی کے ساتھ لوگوں کے درمیان چل رہے تھے۔ وہ ہر آنے والے شخص کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی وقت گزر گیا مگر سلطان کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اگرچہ ان کی پریشانی بڑھ رہی تھی لیکن انہیں اپنے منصوبے پر پورا یقین تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آخر سلطان اسی ہجوم میں ایسے مجرم کو تلاش کر رہے ہیں جس کے خلاف نہ کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت۔ پھر اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سلطان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی اور انہوں نے فوراً اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ بلند آواز میں کہا کہ تمہاری باقی 2 ساتھی کہاں ہیں؟ یہ منظر دیکھتے ہی وہ شخص خوف سے کانپنے لگا۔ اسی لمحے مجمع میں کچھ فاصلے پر بیٹھے اس کے 2 ساتھی اپنے ساتھی کی گردن پر تلوار دیکھ کر گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہیوں نے چند ہی لمحوں میں دونوں کو گرفتار کر لیا۔
سلطان نے سخت لہجے میں فرمایا کہ آج تمہارا انجام ایسا ہوگا کہ یہاں پر موجود ہزاروں لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ پھر سلطان نے ان سے پوچھا کہ کیا تم وہی لوگ ہو جو اس رات اس بوڑھے کی سرائے میں گئے تھے اور وہاں سے سونا لوٹ کر لے گئے تھے؟ سلطان نے جان بوجھ کر مجمع کے سامنے اصل جرم کا ذکر نہیں کیا تاکہ لڑکی کی عزت محفوظ رہے۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ایک شخص روتے ہوئے بولا، سلطان معظم، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم جو رقم لے کر گئے تھے وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اعتراف کے بعد سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہی اصل مجرم ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا اور ان تینوں کو سخت سزا دی گئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ سب سے زیادہ حیران وہ بوڑھا بزرگ اور اس کی بیٹی تھی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنے بڑے مجمع میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں کو کیسے پہچان لیا۔ مگر بعد میں سلطان نے ان کی سزا کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اعلان فرمایا کہ جو شخص میری ریاست میں ظلم، غداری اور فساد کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے، مگر بوڑھے اور اس کی بیٹی کے ذہن میں ایک بھی سوال ابھی باقی تھا۔ آخر اس لڑکی نے ادب سے عرض کی کہ حضور، گستاخی معاف، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ آپ نے ان مجرموں کو کیسے پہچانا۔ اتنے بڑے مجمع میں سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب میں اس رات سرائے کا معائنہ کر رہا تھا تو میری نظر کھانے کے 3 تھالیوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک تھالی میں روٹی کے کئی آدھے آدھے ٹکڑے موجود تھے۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان 3 افراد میں سے ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ پورا لقمہ کھانے کے بجائے آدھا کھاتا ہے اور آدھا چھوڑ دیتا ہے، پھر نیا لقمہ توڑ لیتا ہے۔ یہی عادت اس کے ہاتھوں کے اندازے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ ابھی اس علاقے میں موجود ہیں تو سلطان کے لنگر کی خبر سن کر ضرور آئیں گے، کیونکہ وہاں پر ہر شخص کو مفت کھانا مل رہا تھا۔ اس لیے میں نے اتنے بڑے لنگر کا انتظام کروایا۔ جب میں لوگوں کے درمیان گھوم پھر رہا تھا تو اچانک میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بالکل اسی انداز سے روٹی کھا رہا تھا۔ وہ آدھا لقمہ کھاتا تھا، آدھا تھالی میں رکھ دیتا تھا، پھر نیا لقمہ توڑ لیتا تھا۔ اس لقموں کا سائز بھی وہی تھا جو میں نے سرائے میں دیکھا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے۔ جب میں نے اس کی گردن پر تلوار رکھی تو اس کے 2 ساتھی دور بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکڑا ہوا دیکھا تو گھبرا گئے اور بھاگنے لگے، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا اور میرے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کی بات سن کر بوڑھا بزرگ اور اس کی بیٹی ان کی دانائی اور عقل مندی اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دل سے دعائیں کیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ایک نیک اور مالدار تاجر نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ اسی طرح سرائے کو بھی مزید وسیع کیا گیا اور بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ سرائے طویل عرصے تک مسافروں کی خدمت کرتا رہا۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مصر میں آج بھی سرائے کا ذکر ایک تاریخی یادگار کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسے بوڑھے بزرگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔